अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने साहिल अहमद सरकार रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री के मतलब ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और आपको दूसरी हिस्ट्री के मतलब की वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत सैयद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि रोज़ाना सबने लोगों से दूर एक गुंबद रौनक अफरोज़ होकर इबादत इलाही में मसरूफ़ होते थे। जिस सब सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की विलादत होने वाली थी, इस सब आप मामूल के मुताबिक इबादत इलाही में मशगूल थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागिरी हुई। आपके तशरीफ़ आवरी से गुम्मत तजल्ली रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जगमगा उठा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब होकर फरमाया कि ए अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन, अपने घर जाओ, तुम्हारे घर एक फ़र्जंद पैदा हुआ है जो मोहम्मद अल-मशरफ होगा। इसका नाम हमारे नाम पर मोहम्मद रखना, और ये खिरका ले लो, इसे पहना देना, और इसकी तालीम तकरीम को हमेशा मलहूज़ खातिर रखना, इसलिए कि वो बारगाह खुदावंदी में मर्तबा महबूबियत रखता है। यही बसारत देने में आया हूँ। इसी तरह से दोस्तों, हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की विलादत इस्लामी तारीख़ के मुताबिक 17 ज़िलक़अदा 817 हिजरी और ईस्वी तारीख़ के मुताबिक 27 जनवरी 1415 ईस्वी को बरोज़ सनीचर गुजरात के शहर अहमदाबाद में हुई। इसी तरह से मेरे इस्लामिक अजीज़ों, हज़रत सैयद कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह जब हुक्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत से फ़ारिग हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दौलत खाने में तशरीफ़ लाए, और वहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह को खुशखबरी मिली कि आपके फ़र्जंद की विलादत हुई है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह जल्द से वहाँ गए और अपने फ़र्जंद को गुस्ले दी जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता किया खिरका पहनाया, और दाएँ कान में अज़ान और बाएँ कान में अकामत कही, और आपका नामी इसमें गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मोहम्मद रखा। हज़रत सैयद शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबुल बरकात है, और आपका किताब शाह आलम और महबूब बारी है। आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब सिराजुद्दीन है। आप रहमतुल्लाह अलैह को रमज़ान मियाँ के लक़ब से भी नवाजा जाता है, और आपका नामी इसमें गिरामी हज़रत सैयद मोहम्मद है। इसी तरह से आप रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल नाम हज़रत सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत सैयद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह है, और आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा का नाम हज़रत सैयदा बीबी आमिना खातून रहमतुल्लाह ताला अलैहा है। इसी तरह से दोस्तों, पिरान पीर रोशन ज़मीर ताजदार अवलिया इमामुल अवलिया हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 348 साल बाद हज़रत सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला सोहरवर्दी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। आप रहमतुल्लाह अलैह आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत सैयद शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी बुखारी सैयद हैं। आपका सिलसिला नसब हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख पोस बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब कुछ यूँ है। हज़रत सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत सैयद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत सैयद नासिरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत सैयद मखदूम जहानिया जहांगस्त रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख पौस बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख पौस बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खलीफाए हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सिद्दीक़ी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के। हज़रत बीबी आमिना खातून रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती है कि मैं हमेशा अपने ख़ानदान की रिवायत के मुताबिक खाना खाने से पहले दुआए सिफा पढ़ा करती थी। एक मरतबा पढ़ना भूल गई। हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त आवाज़ बुलंद सिकम से दुआए सिफा शरीफ पढ़ी, और सुनने के बाद मैंने भी दुआए सिफा को पढ़ा। हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा मोहतरमा बीबी आमिना खातून रहमतुल्लाह अलैहा के सिकम मुबारक से हाफिज़ कलम रब्बानी की तिलावत करते हुए पैदा हुए। इसी तरह से दोस्तों, हज़रत सैयद मोहम्मद शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पेशवाए अहले इस्लाम हैं, अहले यकीन के सरदार हैं, फ़यूज़ सुबहानी के शेर, चश्मा रूहानी इल्मों का ख़जाना है। आपकी तालीम व तरबियत और परवरिश आपके वालिद माजिद ने फरमाई।
عربی اور فارسی میں آپ نے بہت علم حاصل کیا۔ آپ کا دلی رجحان علم تفسیر، علم حدیث، علم منطق اور علم فقہ کی طرف بہت تھا۔ علم حاضری میں بھی آپ نے بہت بلند مرتبہ حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں اور اپنے والد کے خلیفہ ہیں۔ علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی بھی آپ نے اپنے والد محترم سے حاصل کیا۔ آپ نے اپنے والد محترم سے کئی طریقوں سے فیض حاصل کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ حالات وجد میں اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سرکار شاہ عالم اچانک والد صاحب کے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ والد محترم پر وجد کی حالت طاری ہے۔ آپ کے والد صاحب نے فرمایا، کیوں آئے ہو اور کیا طلب کرنا چاہتے ہو؟ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ایسے مبارک وقت میں آپ کے سامنے حضور ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ محبت الہی اور اللہ تعالیٰ کے عشق کے سمندر کا ایک قطرہ مجھے عنایت فرمائے اور مجھے سرفراز فرمائے۔ بس یہ کہنا تھا کہ آپ کے والد محترم آپ کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کے قطرے آپ کے منہ میں ڈال دیے۔ ان چند قطروں کا آپ کے منہ میں پڑنا تھا کہ آپ کا سینہ اور قلب منور ہو گیا۔ آپ نے اپنی کیفیت کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے، والد محترم کے آنسو کے چند قطرے میرے دل میں ستاروں کی طرح چمکنے لگے، میرے قلب و جگر روشن ہو گئے اور دنیا کی ساری محبت دل سے نکل گئی۔ حضرت محمد شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف کا 19واں سال چل رہا تھا کہ ہجری 836 کی ایک رات کو سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے نوازا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم شاہ عالم ہو، یہ مرتبہ تمہیں مبارک ہو، یعنی تم ملک گجرات کے شاہ ولایت ہو۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اس خواب کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح دوسری مرتبہ بھی آپ کو ایسا ہی خواب آیا اور کہا گیا کہ تم اس خطاب کے بارے میں اعلان کیوں نہیں کرتے، تم شاہ عالم ہو، لیکن اس خواب کے بارے میں بھی آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ آپ کو شرم اور حجاب محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی زبان سے کہوں، یہ فقیروں کی عادت کے خلاف ہے۔ کچھ روز اسی طرح آپ کو خواب آیا۔ اس بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا تم شاہ عالم ہو، تمہیں یہ مرتبہ مبارک ہو، بہت جلد تمہارے اس کتاب کو لوگ اپنی زبان سے کہیں گے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی الفاظ میں آپ کو بشارت دی۔ پھر شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک پکڑ لیا اور کہا، آپ نے مجھے شاہ عالم بنایا ہے، آپ نے مجھے شاہ عالم کا خطاب دیا ہے، لیکن دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں شاہ عالم ہوں؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والد محترم کی خدمت میں چلے جاؤ۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو ہی اپنے والد محترم حضرت سید قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آپ کے والد محترم دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا تو شاہ عالم بن گیا۔ شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شاہ عالم بن گیا ہوں؟ والد محترم نے فرمایا کہ جب بیٹے کو پتہ چل سکتا ہے تو والد کو کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ والد صاحب نے کہا، بیٹا تیرا مقام و مرتبہ بہت بلند ہو چکا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خواب میں آ چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے شاہ عالم کہا ہے۔ اب تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت بارک اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جا، وہاں جا کر فیض حاصل کر۔ حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ دلی چلے گئے اور وہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت بارک اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے۔ جیسے ہی حضرت بارک اللہ چشتی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو شاہ عالم کی کتاب سے پکارا اور کہا، شاہ عالم آ گیا ہے۔ دوستو، شاہ عالم کا ترجمہ ہے دنیا کا بادشاہ۔ اسی طرح سے دوستو حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضرت بارک اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 6 مہینہ رہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سا فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم روحانیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ گجرات کے شہر احمد آباد میں ایک چھوٹے سے قصبے جس کا نام 3 دروازہ ہے، وہاں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا کہ بیچ دروازے پر ایک فقیر سو رہا تھا۔ وہ آنکھ سے اندھا، زبان سے گونگا اور پاؤں سے لنگڑا تھا۔
جب شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگاہ کرم اس سوتے ہوئے فقیر پر ڈالی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھ میں بینائی آ گئی، اس کی زبان ٹھیک ہو گئی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر اس نے بآواز بلند لوگوں سے پکار پکار کر کہنے لگا، اے احمد آباد والو، شاہ عالم آ گیا ہے، اے احمد آباد والو، شاہ عالم آ گیا ہے، احمد آباد والو خوش ہو جاؤ، شاہ عالم آ گیا ہے۔ اسی طرح سے دوستو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ شاہ عالم کے خطاب سے پہچاننے لگے، آپ کا خطاب دور دور تک مشہور ہونے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں اپنے خطاب شاہ عالم سے اتنے مشہور ہوئے کہ زمانہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی شاہ عالم کے خطاب سے جانتا ہے۔ میرے اسلامی عزیزو، حضرت محمد شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جتنی بھی باتیں کہی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ولیوں میں ایسے ہے جیسا نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے دوستو حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 20 جمادی الثانی 880 ہجری اور عیسوی تاریخ کے مطابق 20 اکتوبر 1475 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے بقا کی طرف پہنچ کر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار گجرات کے شہر احمد آباد میں ایک چھوٹے سے قصبے جس کا نام آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شاہ عالم ہے، وہاں آپ کی مزار مبارک موجود ہے۔ اجازت چاہتا ہوں دوستو، امید ہے آپ کو حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو دوسری اسلامک سیریز دیکھنی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔